السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان کی کووڈ-19 اموات ریکارڈ 4,525 مزید افراد کے فوت ہونے کے ساتھ ہی بڑھ کر 2,83,276 ہو گئی ہے، جبکہ روزانہ کیسوں میں 2,67,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ وزارت صحت کی جانب سے 4 کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کووڈ کے 2,67,174 کیسز درج کیے گئے ہیں، جبکہ 4,525 افراد اس وبا سے تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو چکے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 2,83,276 ہو گئی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اس ماہ میں 10ویں مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے اور ممبئی میں پیٹرول 99 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گیا ہے۔ دہلی اور ممبئی سمیت ملک کے 4 بڑے میٹرو شہروں میں پیٹرول کی قیمت میں 27 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 31 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی قیمتیں ایک نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ معروف آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کی ویب سائٹ کے مطابق ممبئی میں پیٹرول 26 پیسے مہنگا ہو کر 99 روپے 14 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گیا ہے۔ یہ عام پیٹرول کی قیمت ہے۔ برانڈڈ پیٹرول پہلے ہی 100 روپے سے اوپر ہے۔ آج ممبئی میں کمپنی کا اضافی پریمیم پیٹرول 102 روپے 85 پیسے فی لیٹر رہا۔ قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول کی قیمت 27 پیسے بڑھ کر 92 روپے 85 پیسے فی لیٹر ہو گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت 29 پیسے اضافے کے ساتھ 83 روپے 51 پیسے فی لیٹر پہنچ گئی ہے۔ ملک کے کئی ریاستوں میں پیٹرول کی قیمت 100 روپے کے اوپر جا چکی ہے۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ سنگاپور کے ساتھ تمام فضائی خدمات فوری منسوخ کر دی جائے، کیونکہ وہاں کورونا وائرس کی ایک نئی شکل پائی گئی ہے جو بچوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وائرس کی ایک نئی شکل تیسری لہر کی صورت میں ہندوستان آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مرکزی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ سنگاپور کے ساتھ تمام فضائی خدمات فوری منسوخ کیے جائیں، بچوں کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین دینے کے لیے کام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ سنگاپور میں پائی جانے والی شکل کہاں سے شروع ہوئی۔ کیجریوال نے میڈیا کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ یہ شکل ہندوستان میں سب سے پہلے پائی گئی۔ میڈیا کی اس رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نیتی آیوگ کے صحت سے متعلق رکن ڈاکٹر وی کے پال نے بتایا کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس ماہ کے شروع چیف منسٹر نے کہا تھا کہ دہلی کووڈ-19 کی تیسری لہر کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سدرشن ٹی وی نے ایک مرتبہ پھر گستاخی کرتے ہوئے بعض ایسے مناظر پیش کیے ہیں جن سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں۔ چینل پر اینیمیشن کے ذریعے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کی تباہی کو دکھایا گیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے یہ گستاخی کی گئی۔ ان مناظر کی پیشکشی سے مسلمانوں میں برہمی کی لہر دوڑ گئی۔ اس چینل کے اس پروگرام میں غزہ میں اسرائیل کے حملوں کی مدافعت کی گئی اور کہا کہ اگر ہندوستان کو پاکستان سے یا ہندوستانی مسلمانوں سے مستقبل میں کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو صرف اسرائیل ہی ہندوستان کی مدد کر سکتا ہے۔ جب سے غزہ پر اسرائیل کے حملے شروع ہوئے ہیں، ہندوستان میں دائیں بازو نظریات کے حامل افراد غزہ پر حملوں کی تائید کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ہیش ٹیگ شروع کیا گیا جس کا نام انڈیا سپورٹس اسرائیل ہے۔ اس کے علاوہ بعض افراد فلسطین کی تائید میں بھی آگے آئے ہیں اور سوشل میڈیا پر انڈیا سپورٹ فلسطین ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں۔ اتر پردیش کے بارہ بنکی ضلع میں مقامی انتظامیہ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مسجد شہید کر دی، جس پر مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ قدیم مسجد تھی جو رام سنہی علاقے میں واقع تھی۔ پولیس اور سیکیورٹی عملے کی نگرانی میں اس مسجد اور متصل عمارتوں کو شہید کر دیا گیا۔ مقامی افراد کے مطابق مسجد کے ملبے کو ندی میں بہا دیا گیا۔ کل ہند مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مسجد کی شہادت کی مذمت کی ہے اور قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی نیز مسجد کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کیا ہے اور اس کارروائی کو تحقیر عدالت قرار دیا۔ مسجد کی شہادت کے بعد اس علاقے کا محاصرہ کیا گیا اور کسی کو بھی وہاں آنے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اس طرح یوگی آدتیہ ناتھ کی زیر قیادت بی جے پی حکومت مسلمانوں کے خلاف ریاست میں ایک بار پھر شرانگیزی کی ہے۔ ایک مقامی امام مولانا عبد المصطفیٰ نے، جو مسجد کمیٹی کے رکن ہیں، بتایا کہ یہ مسجد سینکڑوں سال قدیم تھی اور روزانہ وہاں 5 وقت نماز ادا کی جا رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے کے مسلمان خوفزدہ ہیں اور جب مسجد شہید کی جا رہی تھی کسی نے بھی وہاں جانے کی جرات نہیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ درجنوں افراد پولیس کے خوف کی وجہ سے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں۔ یہ انہدامی کارروائی 24 اپریل کو جاری الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہے جس نے کہا تھا کہ وبا کے پیش نظر 31 مئی تک کوئی انہدامی کارروائی یا تخلیے کی کارروائی نہ کی جائے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ اگر حکومت ویکسینز تک آسان رسائی کو یقینی بناتی تو ملک کووڈ-19 کی وجہ سے آج اس قدر دردناک صورتحال میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں بچوں کے لیے کورونا وائرس ویکسین اور علاج کے پروٹوکول کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ بھی بچوں کو کورونا سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ بچوں کے علاج اور ویکسین سے متعلق پروٹوکول کو تیار کرنا چاہیے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کے مستقبل کو چاہیے کہ وہ موجودہ مودی نظام کو گہری نیند سے جگانے کے لیے ہلائے
سابق صدر کانگریس اور ان کی پارٹی حکومت کی ٹیکہ اندازی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے اسے امتیازی قرار دے رہے ہیں۔ راہل گاندھی مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ کووڈ-19 سے تمام ہندوستانیوں کو بچانے کے لیے ٹیکہ اندازی کا ایک پروٹوکول تیار کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا بنرجی نے صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے کہ ریاست میں اچھی حکمرانی کے مفاد میں گورنر کو تبدیل کر دیا جائے۔ سی بی آئی کے ہاتھوں پیر کے دن ناردا اسکیم میں 4 ترنمول کانگریس قائدین بشمول 2 وزراء، ایک سابق وزیر اور ایک سابق میئر کی گرفتاری کے فوری بعد یہ مکتوب لکھا گیا۔ اسمبلی الیکشن میں برسر اقتدار جماعت کی زبردست جیت کے بعد گورنر جگدیپ دھنکر ممتا حکومت کے غیر معمولی نشانے پر ہیں۔ ممتا بنرجی کے مکتوب میں جو منگل کے دن بھیجا گیا، الزام عائد کیا گیا کہ گورنر دھنکر مغربی بنگال میں مابعد الیکشن تشدد کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ مغربی بنگال میں نظم و ضبط کی صورتحال کے تعلق سے مبالغہ آرائی کی جا رہی ہے۔ اس حقیقت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعات اس وقت پیش آئے جب نظم و نسق کا کنٹرول گورنر کے ہاتھوں میں تھا۔ اتر پردیش کی دارالحکومت لکھنؤ کے لال باغ علاقے کی جامع مسجد نے کووڈ-19 مریضوں کو آکسیجن سلنڈرز اور کنسنٹریٹرز کی بلا قیمت فراہمی کا انسانیت نواز اقدام کیا ہے۔ انتظامی کمیٹی کے صدر زنون نعمانی نے کہا کہ مریضوں کو درپیش مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد کی کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ نعمانی نے کہا کہ کوئی بھی ضرورت مند شخص مسجد آ سکتا ہے، اپنا آدھار کارڈ اور بعض دیگر دستاویزات دکھا کر ایک آکسیجن سلنڈر یا کنسنٹریٹر بلا قیمت لے جا سکتا ہے۔ 50% آکسیجن سلنڈرز اور کنسنٹریٹرز کو غیر مسلمین کے لیے محفوظ کیا گیا ہے۔ اگر مزید مدد کی ضرورت ہو تو مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ نعمانی نے کہا کہ ابتدا میں ان کے پاس صرف 3 تا 4 آکسیجن سلنڈرز تھے، لیکن اب عوام کے تعاون سے 50 آکسیجن سلنڈرز اور 25 کنسنٹریٹرز ہے۔ نعمانی نے کہا کہ جب بھی کوئی شخص رقم عطیہ کرنے آتا ہے تو اس سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اصل تاجر کو براہ راست رقم ادا کر کے بل ذریعے واٹس ایپ مسجد کمیٹی کو روانہ کرے۔ کمیٹی کے ارکان بل دکھا کر تاجر سے اعلیٰ حاصل کر لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں علاقائی اور ضلعی طبی عہدیداروں کو فیلڈ کمانڈر قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں زمینی سطح پر منصوبوں اور پالیسیوں کا استعمال کر کے ہر قسم کی تدابیر کا بطور ہتھیار مناسب استعمال کرنا چاہیے۔ مودی نے آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے چند ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ضلعی اور علاقائی عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کر کے کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں یہ لڑائی طبی عہدیداروں کی قیادت میں لڑی جا رہی ہے اور تمام عہدیدار اپنے بہترین تجربات اور اسکیموں کی کامیابیوں کا آپس میں تبادلہ کریں تاکہ انہیں ملک کے دیگر علاقوں میں بھی استعمال کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے خلاف اس جنگ میں آپ سب ایک بہت اہم کردار ہیں۔ آپ ایک طرح سے اس جنگ کے فیلڈ کمانڈر ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں انہوں نے غزہ تنازع پر گفتگو کرتے ہوئے جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم سے یہ تیسری مرتبہ رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت ایسے موقع پر ہوئی ہے جب گزشتہ روز اسرائیلی جیٹ طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا، جبکہ حماس نے بھی اسرائیل کی جانب راکٹ برسائے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان 10 مئی سے جاری اس لڑائی میں اب تک کم از کم 200 سے زائد فلسطینی اور 10 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے گزشتہ روز جاری ایک بیان کے مطابق صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے گفتگو کے دوران کہا کہ امریکہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مصر سمیت اپنے دیگر اتحادیوں سے رابطے میں ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگ لیے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل کی حمایت پر امریکی صدر جو بائیڈن کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کر کے اپنے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگ لیے ہیں۔ جو بائیڈن اپنے خون آلود ہاتھوں سے تاریخ رقم کر رہے ہیں اور ہم اب مزید خاموش نہیں رہ سکتے۔ ترک صدر نے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے پر بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر نے اسلحہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جبکہ فلسطینی علاقوں میں ظلم و ستم جاری ہے اور خون بہایا جا رہا ہے، تاہم امریکہ اس کی حمایت کر رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں جاری لاک ڈاؤن میں 30 مئی تک توسیع کا چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے فیصلہ کیا ہے۔ منگل کو وزراء کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے چیف منسٹر نے ان کی رائے معلوم کی۔ ان وزراء کی رائے لینے کے بعد چیف منسٹر نے لاک ڈاؤن میں 30 مئی تک توسیع کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر نے چیف سیکرٹری سومیش کمار کو ہدایت دی ہے کہ وہ جیو جاری کریں۔ کورونا کی روک تھام کے پروگرام طبی خدمات کے جائزے کے حصے کے طور پر وزراء کے اضلاع میں علاقائی سطح پر مصروف ہونے کے پیش نظر اس ماہ کی 20 تاریخ کو منعقد ہونے والے کابینہ کے اجلاس کو چیف منسٹر نے منسوخ کر دیا۔ لاک ڈاؤن میں توسیع کے دوران نرمی کے اوقات میں کوئی تبدیلی نہیں رہے گی۔ نرمی کے اوقات صبح 6 بجے سے 10 بجے تک ہی رہیں گے۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر محکمہ صحت سرینواس راؤ نے کہا کہ ریاست بھر میں 18 دنوں کے دوران کورونا کے نئے کیسوں میں 50% کی کمی ہوئی ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت کی جانب سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کو قابو کرنے میں تلنگانہ ریاست کے اقدامات ملک بھر کے لیے مثالی ثابت ہو رہے ہیں۔
دیہی علاقوں میں کورونا کے پھیلاؤ پر بھی قابو پا لیا گیا ہے۔ گھر گھر سروے کے ذریعے کورونا کے متاثرین کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں ادویات دیے جا رہے ہیں اور ان کا گھر پر ہی علاج کیا جا رہا ہے۔ تاریخی مکہ مسجد میں بم دھماکے کے آج 14 سال مکمل ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق سال 2007 میں 18 مئی کے دن ہی دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران مکہ مسجد میں طاقتور بم دھماکے کیے گئے، جس کے نتیجے میں کئی مصلی جاں بحق ہو گئے تھے۔ دھماکوں کے خلاف احتجاج کرنے والے بے قصور مسلمانوں پر فائرنگ کی گئی۔ پولیس فائرنگ میں بھی بعض افراد جاں بحق ہو گئے اور کئی زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کی تحقیقات کے لیے حکومت کی جانب سے بھاسکر راؤ کمیشن قائم کیا گیا تھا۔ اس کمیشن کے اجلاس میں شفیق الرحمان مہاجر نے پیروی کی اور عہدیداروں سے جرح کرتے ہوئے پولیس فائرنگ کے تعلق سے کئی حقائق سامنے لائے تھے۔ کمیشن نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ حکومت کو پیش کر دی، لیکن آج تک تحقیقاتی رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ مکہ مسجد بم دھماکے کے 14 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک دھماکہ اور پولیس فائرنگ میں جاں بحق ہوئے ارکان خاندان کو انصاف نہیں مل سکا۔ سابق وزیر و قائد اپوزیشن تلنگانہ کونسل محمد علی شبیر نے ریاست کے 48 سرکاری ہاسپٹلز میں آکسیجن جنریشن پلانٹ اور ریاست کے 6 اضلاع میں میڈیکل کالج قائم کرنے کے اعلان کو گمراہ کن اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیا اور الزام عائد کیا کہ چیف منسٹر حکومت کی ناکامیوں پر ہائی کورٹ کی سرزنش اور عوام کی تنقیدوں سے توجہ ہٹانے کے لیے پھر ایک بار جھوٹے اعلانات کا سہارا لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو چیف منسٹر پر اب کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ محمد علی شبیر نے آج زوم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر سے سوال کیا کہ کورونا کا پہلا مرحلہ گزشتہ سال مارچ میں شروع ہوا تھا، اس ایک سال کے دوران ریاست کے دواخانوں میں آکسیجن پلانٹ کیوں قائم نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے پیش کردہ رپورٹ پر ہائی کورٹ نے عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ کووڈ کاؤنسلنگ سے متعلق تمام اعداد و شمار غلط ہے۔ مرکز کی آیوشمان بھارت یعنی پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اسکیم میں تلنگانہ ریاست کے شامل ہونے سے متعلق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے فیصلے کے پیش نظر ریاستی حکومت نے نیشنل ہیلتھ اتھارٹی کے ساتھ یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں۔ ریاستی محکمہ صحت نے ریاست میں اس اسکیم پر عمل آوری کے سلسلے میں طریقہ کار کو خطیت دی ہے۔ چیف منسٹر نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ آیوشمان بھارت پروگرام کے تحت نئے قوانین و قواعد کے مطابق ریاست میں تمام سرکاری طبی خدمات فراہم کریں، جس پر سیکریٹری صحت و خاندانی بہبود سید علی مرتضیٰ رضوی نے مناسب احکام آروگیہ شری ہیلتھ کیئر ٹرسٹ کو جاری کیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ فوری اثر کے ساتھ آیوشمان بھارت اسکیم کے ریاست بھر کے پینل میں شامل دواخانوں میں مریضوں کا علاج ہو سکے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے اتر پردیش بارہ بنکی میں ایک 100 سالہ قدیم مسجد کو عدالت کے احکامات کے باوجود شہید کیے جانے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش حکومت نے مسجد کا انہدام کرتے ہوئے عدالت کی توہین کی ہے۔ عدالت کے احکام کی روشنی میں وہاں جوں کا توں موقف برقرار رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے ذمہ دار تمام متعلقہ آفیسرز کو فوری خدمات سے برطرف کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن نافذ کر کے ایک ہفتہ مکمل ہونے والا ہے۔ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد، سائبرآباد اور رچہ کنڈا کمشنریٹ کے حدود میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے پر تقریباً 50,000 مقدمات درج کیے گئے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے نافذ کردہ لاک ڈاؤن پر عمل آوری کے سلسلے میں پولیس 24 گھنٹے خدمات انجام دے رہی ہے۔ جن لوگوں نے قواعد کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ تینوں کمشنریٹ کے حدود میں گزشتہ 5 دنوں میں پولیس نے تقریباً 50,000 مقدمات درج کیے ہیں۔ پولیس عوام میں شعور بیداری کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ عوام کی حفاظت کے لیے چالانات یا مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ پولیس ذرائع کے بموجب آج سے تینوں کمشنریٹس میں زبردست مہم چلائی جائے گی۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے کہا کہ ان افراد کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں جو بغیر وجوہات کے سڑکوں پر نکل آئے۔ ٹریفک جنکشنز پر ٹریفک حکام کی جانب سے دن بھر عوام کی خدمت کی جا رہی ہے اور لاک ڈاؤن پر سختی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے۔